حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، میں فارس کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں جئی کا رہنے والا تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے رئیس تھے اور مجھے سب چیزوں سے بڑھ کر محبوب رکھتے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ مجھے لڑکیوں کی طرح گھر کے اندر رکھتے اور باہر نکلنے کی اجازت نہ دیتے۔ میں آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا کے مذہب پر قائم تھا اور مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ آگ کو بجھانا مجھے گوارا نہ تھا اور میں ہر وقت اسے جلائے رکھتا۔ ایک دن میرے والد کسی تعمیری کام میں مصروف تھے تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، آج میں مصروف ہوں، تم فلاں کام کے لیے جاؤ۔ میں جب اس کام کے لیے نکلا تو راستے میں گرجا گھر دیکھا جہاں نصرانی عبادت کر رہے تھے۔ میں ان کی عبادت کی کیفیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ دین آتش پرستی سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میں سارا دن وہیں بیٹھا رہا اور واپس جانا بھول گیا۔ جب شام کو گھر پہنچا تو والد بہت پریشان تھے اور کئی آدمیوں کو میری تلاش میں بھیجا تھا۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ مجھے نصرانیوں کا دین بہتر لگتا ہے۔ والد نے سختی سے منع کیا اور کہا، ایسا خیال کبھی نہ لانا، آتش پرستی سب سے افضل دین ہے۔ انہیں میرے ایمان کے بارے میں شک ہو گیا تو انہوں نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا اور گھر میں قید کر دیا۔ میں نے گرجے کے نصرانیوں کو پیغام بھیجا کہ جب تمہارے یہاں شام کا تجارتی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے کسی طرح زنجیروں سے نجات حاصل کی اور ان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ تلاش حق کا سفر۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم شام پہنچے تو میں نے نصرانی راہبوں سے دین کی جستجو کی۔ ایک راہب کے پاس مقیم ہوا جو لوگوں سے صدقات جمع کرتا اور مٹکوਆਂ بھر بھر کے رکھتا، لیکن خود نہ خرچ کرتا نہ کسی کو دیتا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے لوگوں کو اس کا خزانہ دکھایا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے۔ لوگ ناراض ہوئے اور اس راہب کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا راہب آیا جو نہایت نیک، عبادت گزار اور زاہد تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہا، لیکن جب وہ قریب المرگ ہوا تو میں نے اس سے کہا، میرے لیے وصیت فرمائیں، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا، میرے علم میں موصل کا ایک راہب ہے، وہ ہمارے طریقے پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں موصل پہنچا اور اس راہب کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بھی بہت نیک اور دیندار تھا، مگر وہ بھی جلد وفات پا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے نزبین کے ایک راہب کی طرف رہنمائی کی، وہاں بھی میں گیا۔ وہ بھی نیک آدمی تھا، مگر وہ بھی جلد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخر کار میں آموریا یعنی روم کا ایک شہر پہنچا اور ایک راہب کے پاس رہنے لگا۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ مال کمایا، چند گائیں اور بکریاں خریدی۔ جب وہ راہب بھی قریب المرگ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے فرمایا، اب میرے علم میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں جو دین حق پر قائم ہو، لیکن ایک نبی کا ظہور ان قریب ہونے والا ہے جو دین ابراہیم پر ہوں گے۔ وہ عرب کی سرزمین میں ظہور فرمائیں گے جہاں کھجور کے درخت ہوں گے۔ ان کی 3 نشانیاں ہوں گی، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم میں طاقت ہو تو ان تک ضرور پہنچنا۔ عرب کا سفر اور غلامی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے ایک عرب قبیلے کے قافلے سے بات کی کہ وہ مجھے عرب لے جائیں۔ میں نے انہیں اپنی بکریاں اور گائیں دے دیں، مگر جب ہم وادی القرا پہنچے تو انہوں نے خیانت کی، میرا مال چھین لیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ یہودی مجھے مدینہ لے آیا۔ میں نے وہاں کھجور کے درخت دیکھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ شاید وہی جگہ ہے جس کی بشارت دی گئی تھی، لیکن پوری تسلی نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ یہودی مجھے اپنے رشتہ دار کو بیچ گیا جو قبیلہ بنی قریظہ کا رہنے والا تھا، وہاں میں رہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر۔ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کام کر رہا تھا، میرا آقا نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کا رشتہ دار آیا اور کہنے لگا، اللہ اس قبیلے کو ہلاک کرے جو ایک شخص کے گرد جمع ہو گئے ہیں جو دعوی نبوت کرتا ہے۔ یہ سن کر میری حالت غیر ہو گئی اور میں درخت سے گرنے لگا۔ میں نے نیچے آ کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ وہ کون شخص ہے؟ میرا آقا غضبناک ہو گیا اور مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تجھے ان باتوں سے کیا، جا اپنا کام کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور اسلام۔ میں نے کچھ مال جمع کیا اور مسجد قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، میں آپ کو نیک آدمی سمجھتا ہوں، آپ کے ساتھی بھی محتاج اور غریب نظر آتے ہیں، اس لیے یہ صدقہ لایا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ تناول کرنے کو دیا، خود نہیں کھایا۔ میں نے کہا یہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد میں دوبارہ کچھ مال لے کر آیا اور عرض کیا یہ تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا۔ میں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع تشریف لائے۔ میں پیچھے سے آپ کے قریب آیا اور مہر نبوت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چادر ہٹا دی اور میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا، بوسہ دیا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ میں سامنے آیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا عظیم، پرخلوص اور ناقابل فراموش واقعہ، جو دین حق کی تلاش، سچائی کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔